بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا، آج مجھے اس گھر سے اس قسمہ پرسی کے عالم میں، اس لاوارسی کے عالم میں اٹھایا جا رہا تھا کہ پہلے کبھی بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوا تھا۔ چلا جنازہ گاہ میں پہنچا، میرا جنازہ پڑھا گیا، میں روکتا رہا لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ شریعت کا حکم ہے، آپ لوگ بھی اسے ادا کرتے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ایک بات بتاتا جاؤں۔ شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ جنازہ پڑھ لیں تو اس جنازے کو 3 منزلیں دے کے قبر تک لے جائیں، یہ نہیں کہ وہیں سے اٹھائیں اور وہیں رکھیں، یہ نہیں ہے۔ یہ اکثر مقامات میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کرتے ہیں کہ جنازہ پڑھتے ہیں اور جنازہ پڑھنے کے بعد کہیں سے چارپائی اٹھائی وہاں رکھ دی، پھر وہاں سے اٹھائی وہاں رکھ دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قبر تک لے جاتے ہوئے 3 منزلیں دیں، تیسری منزل اس کی قبر کے اوپر آنی چاہیے، اس کی تیسری منزل جو ہے وہ قبر کے اوپر آنی چاہیے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب مجھے 3 منزلیں دی گئی، یہ 3 منزلیں کیوں دی جاتی ہیں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی۔ تیسری دفعہ اس پہ حجت بیان کی جاتی ہے کہ انسان، تیرا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اب تیرا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اب تیرا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے جس کی طرف تو جا رہا۔ ایک شاعر کہتا ہے، غافل سمجھے ہیں موت کو اختتام زندگی، غافل سمجھے ہیں موت کو اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ جب تیسری منزل کے اوپر مجھے قبر کے دہانے پہ لے جا کے رکھا، پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید میں ہی مر گیا، مجھے دفن کیا گیا۔ جیسے ہی مجھے دفن کیا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ اشخاص میری قبر کے اندر داخل ہوئے جنہوں نے نوچ نوچ کے میرے جنازے کو کھانا شروع کر دیا۔ میں اس تکلیف میں مبتلا تھا، حرکت نہ کر پا رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، میری قبر کے اندر روشنی ہوئی، کچھ اشخاص میری قبر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے آگے وہ جو جانور میری اس قبر کے اندر داخل ہوئے تھے، میرے جنازے کو کھا رہے تھے، انہوں نے ان کو بھگا دیا۔ اب میں ان کو پوچھ رہا ہوں، کیا لوگوں تم کون ہو جو اس میری قسمہ پرسی کے عالم میں، جب بھی میرے بیٹے جواب دے کے چلے گئے، میرے بھائی مجھے یہاں چھوڑ کے چلے گئے، اس اندھیری قبر کے اندر، اندھیرے گڑھے کے اندر، لاوارسی کے عالم میں چھوڑ کے چلے گئے، تم لوگ کون ہو جو میری مدد کے لیے آئے ہو؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ باقر مجلسی، کیا قرآن کے اندر تم نے یہ نہیں پڑھا، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ تمہاری اچھائیاں تمہاری برائیوں کو بھگا دیں گی؟ ہم تیری اچھائیاں بابا بلند صاحب آپ پڑھیے۔ یہ ہے موت۔ کہ قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، اپنے اس موت کے دل تو چاہتا تھا کہ کچھ ائمہ اہل بیت کے حوالے سے موت کا ذکر ہو جاتا، وقت کے دامن میں گنجائش کی نہیں ہے۔ موت ان لوگوں کو بھی آئی جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ حقیقت میں موت جو ہے وہ بھی مدارج رکھتی ہے، موت جو ہے وہ بھی مدارج رکھتی ہے۔ ایک موت کا درجہ جو ہے وہ شہادت کا ہے اور ایک موت کا درجہ ہلاکت کا ہے۔ موت کا ایک درجہ شہادت کا ہے، ایک درجہ ہلاکت کا ہے۔ اگر ہماری موت جو ہے وہ احکام خداوندی کو بجا لاتے ہوئے محبت اہل بیت میں آ جاتی ہے تو وہ شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔
اگلے پیغمبر زدارہ نے حسین موت تو اسے بھی آئی جو 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ تھا. موت تو قاسم کو بھی آئی. موت تو اس کو بھی آئی جس نے بڑھ کے یہ کہا تھا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی. اگر میرے نانے محمد کے دین کی بقا میرے قتل کے بغیر نہیں ہو سکتی. اے تیرو اور تلوارو آؤ اور حسین کو اوپر. اتنی عظمت کی موت ہے. عزاداران حسین اسی حسین کا شہزادہ جس کو ابا کے دامن میں لیٹ ڈپارٹ گئے کربلا کے میدان کی طرف حسین گئے ہیں نا. تو اشقیاء نے یہ سمجھا کہ شاید حسین اپنے لیے پانی مانگنے کے لیے آیا ہے, شہزادے کا بہانہ ہے. جب حسین کی ذات پہ آنچ آئی نا تو حسین کہتے ہیں بیٹا باپ کی عزت تم نے رکھنی ہے. بچوں والے ہیں آپ, بس اتنا کہنا تھا کہ جیسے ہی شہزادہ بلند ہوا ہے نا تو شہزادے نے پانی کیسے مانگا ہے. جو زبان کو حرکت نہیں دے سکتا تھا, جو پانی نہیں مانگ سکتا, جو دنیا والوں کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ دنیا والوں میں پیاسا ہو, دنیا والوں اب تو میری ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے. عزاداران حسین اس نے پانی پتہ کیسے مانگا ہے, اپنی خشک زبان کو خشک ہونٹوں دیتے ہو. عزاداران حسین جیسے شہزادہ علی اصغر نے اپنی خشک زبان کو خشک ہونٹوں پہ پھیرا نا تو اشقیاء کے منہ پھیر گئے. عمر ابن سعد کو کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد اگر تیری نظر میں قصوروار ہے تو حسین ہے, اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں. جب عمر ابن سعد نے فوج میں بغاوت کو دیکھا تو بھاگتا ہوا ہرملہ کے پاس آیا. آگے ہرملہ کو کہتا ہے ہرملہ تو عرب کا بہت بڑا تیر انداز ہے, دکھتا کلام الحسین حسین کلام الحسین بس پہ عزاداران حسین. ہرملہ نے اس تیر کو کمان میں ڈالا جو تیر ہاتھی اور اونٹوں کو مارے جاتے. ادھر تیر کھینچا, ادھر قیام کا پردہ اٹھا, زبان حال سے آواز آئی ہرملہ اپنے تیر کو دے اور میرے صدیق کو دے. تیر چلا, روایت کے الفاظ ہے من الروز نے الروز, اصغر کے گلے کے کان کے نیچے لگا اور دوسرے کان کی طرف سے بس پہ عزاداران حسین مجھے صرف اتنی بات بتائیں, ایک ماں جو پیاسی ہو, اس کا بیٹا پیاسا ہو, بیمار ہو, وہ اپنے شوہر کے سپرد کرے کہ اسے ہسپتال لے جائیں, اس کے لیے دعائی کریں, اس کا علاج کریں, اس کی جان بچ جائے, اور وہ بچہ ہسپتال جا کے مر جائے تو اس باپ کا کیسے جگر ہوگا کہ وہ اٹھا کے اپنی اس بیوی کے پاس آ کے کہے گا جس بیٹے کو تم نے میرے سپرد کیا تھا وہ مر گیا. حسین نے جگر شہزادے کو اٹھایا, کبھی خیمے کی طرف آتے ہیں, کبھی پھر واپس پلٹتے ہیں اور یہی کہتے ہیں رضا میں